یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. آپ کے سامنے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں، جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، وہ اسی وقت تک اذعان موت. کیونکہ دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور بہرحال میں جو اتنی دن سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی اذہان عالی منتقل کرنے کی، کہ دشمن شناسی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. دشمن شناسی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. دشمن ہی نہیں پتا آپ کو کون ہے. ہم چھوٹی چھوٹی پنگ بال، چھوٹا سا گیم ہوتا ہے نا، جو ٹیبل ٹینس، کیا چھوٹی سی بال ہوتی ہے، ادھر سے بندہ پھینکتا ہے، ادھر سے پھینکتا ہے، ادھر سے پھینکتا ہے، بال آتی رہتی ہے، آپ پھینکتے رہتے ہیں. ہمیں تو اس میں الجھایا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، نہ ان باتوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان باتوں کی کوئی. قوم بھی جذباتی ہے. بس میں بہت زیادہ آپ کے ڈومیسٹک مسائل پہ بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بہرحال میں رہتا نہیں ہوں یہاں. بہرحال بہت سی چیزوں کو مجھے احترام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہرحال میں رہتا نہیں ہوں، تو میں ہوں تو پاکستانی بہرحال. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قوم الجھی ہوئی ہے. پوری قوم، صرف ہم نہیں ہیں، سب کو ٹافیاں کھلا کے گھمایا ہوا ہے. دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں. میڈیا بلیک پورا، کوئی خبر نہیں ہے میڈیا پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات گاؤں دیہات میں ہو جائیں گے، اس کو اتنا بڑا بریکنگ نیوز کر کے آپ کو ذہنوں کو پاگل بنانا ہے. کون صحیح کرے گا اس میڈیا کو؟ کون کام کرتا ہے میڈیا پہ؟ ہم ہی لوگ کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ کوئی اوپر سے تو مخلوق نہیں آتی جو میڈیا میں کام کرتی ہے. کیونکہ ہماری بصیرت ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا بکا ہوا ہے تو آپ اپنا میڈیا کھڑا کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ کا رجسٹنس میڈیا کیوں نہیں ہے؟ آپ میڈیا کا تعلق، جب میڈیا کی بات کی جائے مجلس سے، تو سمجھتے ہیں کہ صرف مجلس نوحے، اور بھائی یہ نہیں ہے میڈیا. میڈیا سب کچھ ہے، چاہے پرنٹ ہو، چاہے آڈیو ہو، چاہے ویژولز ہو، چاہے ڈرامہ ہو، چاہے سینما ہو. میڈیا پورا ہے. آلٹرنیٹ جب تک آپ دیں گے نہیں، دوسرا کہاں جائے گا؟ یہ جوان، یہ بچہ کہاں جائے گا؟ جب آپ اس کو گیم خود بنا کے، پاکستانی نے کتنے گیم بنائے مجھے بتائیں. اتنے بڑے بڑے ڈیولپر بیٹھے ہوئے ہمارے پاس. الٹا یہاں سے جا کے سسکو کے اندر نوکریاں کرتے ہیں ہم لوگ. سسکو کی جو سلیکون ویلی ہے، اچھے خاصے لوگ ہمارے ہی ہیں. آج تک پاکستانیوں نے کوئی گیم بنایا؟ ایک گیم نہیں بنایا. تبھی تو یہ بچے پب جی کھیل رہے ہیں. آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک گیم نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کے لیے. باتیں آپ ایسی کروا لو قوم سے کہ جیسے نہیں، مارس پہ تو یہی بیٹھے گی جا کے. دشمن کو سمجھ ہی نہیں رہے آپ. آپ کی انرجی کو غلط جگہ ویسٹ کیا جا رہا ہے. آپ دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ادارے محترم، دشمن آپ کو زہر دینے کے لیے نہیں آئے گا. یہ زہر ہے، کھاؤ، ریپ کر کے چاکلیٹ میں دے گا، کھاؤ. یہ بچے کھا رہے ہیں. یہ بچے بیٹھے ہوئے جو یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ بچے جب گیم کھیلتے ہیں، ایک خود میں نے گورے کی ویڈیو دیکھی. ہمارے تو اپنی باتوں میں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا نا. وہ گورا بولے گا تو یقین آئے گا ہر چیز کا. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی. 2 میاں بیوی، ان کی چھوٹی سی بیٹی. وہ کہتے ہیں کہ بیٹی نے ان کی گیم کھیلتی تھی کوئی. اس گیم جب وہ کھیلتی تھی تو کچھ ایڈ آتے تھے، ایڈورٹائزمنٹ. بچی کی ایج کے حساب سے وہ نہیں تھے، بچی کا ذہن خراب کرنے کے. بچی نے ایک دن ماں کو بولا کہ ایسی ایسی چیزیں آتی. ماں تعجب کیا. ماں نے کہا کہ لاؤ مجھے. وہ کہتی میں نے گیم کھیلا، کوئی ایڈ نہیں آیا. ایڈ اگر آیا تو میرے حساب سے آیا. پھر میں نے بچی کو دیا، پھر جیسی بچی کو دیا پھر وہی ایڈ آنا شروع ہو گئے. پھر جب میرا وہ کہتی شوہر آیا تو میں نے اس کو دیا. اس نے بھی امتحان کیا، اس نے بھی کچھ نہیں آیا. جیسی بچی کو دیا وہی ایڈ آ گیا. ٹیبلٹ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ ہے یا باپ ہے؟ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ فیس ریکگنیشن. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا موبائل ہمارے چہرے سے کھل جاتا ہے. آپ کا ڈیٹا لے رہا ہے وہ.
آپ کا ڈیٹا لے رہا ہے، وہ پورا 3D لے لیا اس نے، تھم نیل ڈال دو، سارے فنگر پرنٹ تو سب کے الگ ہیں، سب لے لیا ڈیٹا۔ اب جب بچی بیٹھتی ہے تو وہ بچی کا چہرہ لیتا ہے، اس کو اسی حساب سے تباہ کرتا ہے۔ آپ نے بچوں کو ٹیبلٹ پکڑا کہ بیٹا جاؤ کھیلو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا محترم، یہ مکتب اس لیے سب سے امیر ترین مکتب ہے، یہ کسی کے پاس نہیں، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، دنیا کا کوئی مکتب آپ کو اتنی ڈیٹیل زوم نالج نہیں دیتا جتنا یہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں معاملہ کوئی اور ہے، یہاں کوئی غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام غیبت میں ہے تو نہیں، امام اپنا کام جو امام کا ہے اپنے ظہور کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کام ہو رہا ہے اس ٹائم، پہلے کم از کم ہمیں گیم تو بنانا چاہیے تھا نا اپنی قوم کے لیے۔ یہ بچے کم سے کم خراب گیم تو نہیں کھیلے، آپ اخلاقیات ڈالیں اس کے اندر۔ اخلاقیات کے بغیر یہ سارے گیم ویم جو بچے کھیل رہے ہیں، جوان اصل لگے ہوئے، قوم لگی ہوئی، پیسے بھی لگا رہی ہے، پیسے خرید بھی رہی ہے، اکاؤنٹ بھی بیچتی ہے، اکاؤنٹ اچھا ہو جائے تو بک بھی جاتا ہے نا، ٹھیک ٹھاک سب کر رہی ہے بیٹھی ہوئی۔ کیا ہے؟ کس اس جوان کو کہاں لگا دیا؟ میرا بیٹا بھی ماشاء اللہ جوڑا، اس نے مجھ سے کئی دفعہ پوچھتا میں گیم ڈاؤن لوڈ کروں؟ میں نے کہا بیٹا دو راستے، یا تو گیم کھیلنے والے بنو یا پھر گیم بنانے والے بنو، تیسرا آپشن۔ اگر کھیلتے رہے تو وہ کھلاتے رہیں گے، بہتر ہے کہ تم گیم بناؤ، گیم بناؤ۔ میں یہ جو میدان ہے یہ جس میں ہم لوگ ہیں، یہ سب یہ دشمن کا ہے، دشمن بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہے، دشمن ہر جگہ نفوذ کرتا ہے، دشمن میڈیا میں آتا ہے۔ اب یہ جو آپ کے یہاں ڈرامے بنتے ہیں سارے، پہلے ڈرامے کیسے ہوتے تھے؟ پی ٹی وی کے پورا گھر بیٹھ کے دیکھتا تھا، حیا، باپ، پردہ، سب کچھ۔ ابھی جو ڈرامے آتے ہیں آپ کو شرم آئے گی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے، انٹل انلیس غیرت انسان کی ختم ہو جائے۔ محرم نامحرم تعلقات کہاں سے آئے گی؟ یہ اسٹوریاں کون دے رہا ہے؟ کون سی کمپنیاں ان کو اسپانسر کرتی ہیں؟ سب پلانڈ ہے، ملٹی نیشنل ایجنڈا لے کے آتی ہے، ایسا شوٹ کیا جائے، ایسا کمرشل بنایا جائے جس سے آہستہ آہستہ قوم کی غیرت ختم ہو، غیرت ختم کرے اس کی۔ جب یہ غیرت ختم ہو جائے گی پھر ڈرامہ بنا دینا اور غیرت ختم ہو جائے گی۔ قوم مذہب میں الجھی ہوئی ہے، ایک مولوی دوسرا مولوی، ایک فرقہ دوسرا فرقہ، رسول خدا کے لیے لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے، تباہی اور بربادی کہ فرانس نے یہ کر دیا، فرانس نے وہ کر دیا۔ اچھی بات ہے، رسول کی خاطر جان قربان ہونا بھی چاہیے آپ کو، لیکن یہ جو رسول کی تعلیمات قربان ہو رہی ہیں ملک کے اندر، اس کے لیے کتنے روڈوں پہ نکلے لوگ؟ مگر رسول کو خدا نے قرآن میں نہیں کہا اپنی عورتوں کو ڈھانپو، برائیاں روکو، شراب کھلے عام بکتی ہے، چرس کھلے عام بکتی ہے، کوک، آئس، اور سنیں گے میرے سے، اس کے لیے کوئی مولوی باہر روڈوں میں احتجاج نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں ہمارے محلے کے جوان کیوں نشے کر رہے ہیں۔ یہ اسلام نے اجازت دی ہے اس کی، اس کے لیے کیوں نہیں احتجاج ہوتا؟ سب کو کیپسول دیے گئے، فکس۔ ہمیں تو پتا ہے جانے وہ تو، ہمیں تو پتا ہے ایک دن مرنا ہے، ہمیں تو گھر سے نکلتے ہوئے وصیت کر کے آؤ، اور اس دفعہ تو اچھی خاصی وصیت کر کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پتا ہے ڈاکٹر شہید نقوی خدا ان کے درجات بلند کرے، ہم ہر آدمی سیکھتا ہے، میں نے تو ان سے ایک ہی جملہ سیکھا ہے، وہ کہتے تھے جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ شہادت پہ جاتا ہے، بس۔ ایسا مجاہد ابھی تک پاکستان کو دوبارہ نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ جس راستے کا انتخاب کیا شہادت پہ، وہ جائے گا شہادت پہ، جس کے سردار سید الشہداء ہوں،
انہیں شہادت سے خوف ہوتا ہے. قاسم سلیمانی کو بولا کہ آپ نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہے عراق میں. کہا میں ساری زندگی گلی گلی کوچے کوچے شہادت ڈھونڈتا رہا، تم مجھے شہادت سے ڈرا رہے ہو. آخری پرچہ بھی جو ملا جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے کیا تھا؟ خدا مجھے وہ جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ کو طور پہ دکھایا تھا. یہ ہے مقصد. آپ اور ہمیں پتہ نہیں کن باتوں میں قوم کو الجھایا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں. اپنا سٹینڈرڈ دیکھیں، آپ بات کریں آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ کے، بات کرنی آنی چاہیے. عزیزان محترم، باہر کی ایجنسیوں کی پینیٹریشن فرقوں کے اندر واضح نظر آ رہی ہے. ہم نابینا بنے ہوئے. ملک کی امنیت کو جو چیز خطرے میں کرے اس کا مطلب اب دشمن کر رہا ہے. ملک کی سالمیت مہم ہے، جب تک امنیت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. 5th پلر پینیٹریشن. یاد رکھیے آپ کی ہر انڈسٹری کے اندر دشمن گھسا ہوا ہے. تباہ کیا نا فیصل آباد کو، پورا سیکٹر اٹھا کے پھینک دیا. کیسے چلا گیا؟ آپ کے پاس گیس نہیں، آپ کو گیس کی کمی تھی. آپ کے پاس بجلی نہیں، آپ کو بجلی کمی تھی. کس کے کہنے پر کیا حکومت نے؟ 5th پلر پینیٹریشن. قوم کا اقتصاد تباہ کرو، قوم کی اکانومی تباہ کرو. مانچسٹر تھا یہ فیصل آباد، کہاں گیا؟ سارا اٹھ کے بنگلہ دیش. قوم سو رہی ہے. ان حکمرانوں پہ اگر آپ رہیں گے انہوں نے کچھ نہیں کرنا. پھر آپ بولتے ہیں امام زمانہ آ جائیں. کدھر آئے امام زمانہ؟ کدھر آئے مجھے بتائیں. آپ ہمارے پاس آئے امام؟ کبھی نہ بھیجے خدا. 11 کو بھیجا تھا، کیا کیا؟ جب تک قوم تیار نہیں ہوگی، امت تیار نہیں ہوگی، بارہواں نہیں آئے گا. یاد رکھیے. یا تو پھر ایسے ہو جائیں جیسے وہ ہیں کہ جو اپنی شرٹوں پہ یہی لکھتے تھے یا شہادت یا زیارت، تیسرا آپشن نہیں ہے کوئی زندگی میں. تبھی آج ہواؤں میں اڑتے ہوئی چیزوں کو نیچے اتار لیتے. کیوں خوف کھاتا ہے؟ کہ امام کے لیے تیار ہے. امام کہاں آئیں گے؟ امام نے کہاں آنا ہے؟ خروج کہاں کریں گے؟ امام ظہور کہاں کریں گے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ سیکیور ہے. ابھی میں بہت زیادہ بولوں گا تو ٹینشن ہوتی ہے. سلوات بھیج دیں محمد. عزیزان محترم، دشمن کو سمجھیں. اپنی کم از کم جو اپنے چیزیں کنٹرول میں اسے تو صحیح کریں. اپنا میڈیا صحیح کریں. یہ بے غیرت بنا رہا ہے، یہ ماں بہنوں کے پردے اتار رہا ہے. بازار میں آپ جائیں، اللہ، میں کسی اچھے خاصے موٹیویشن اسپیکر کو سن رہا تھا، عالم بھی نہیں تھا، اہل سنت برادران کا موٹیویشن اسپیکر تھا. کہہ رہا ہے کہ یہ بازار میں جائیں کپڑے خریدیں. خواتین کون سے کپڑے ہیں؟ سلیو ہی نہیں ہے، سلیو لیس کپڑے. کیا کریں؟ مجبوری ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ کیوں ایسا کپڑا بنایا جا رہا ہے کہ جو باریک ہوتا ہے؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسی چیزوں کو بازار میں رکھو کہ مجبوراً یہی پہنے. کیوں؟ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ مرد تو ویسے ہی خوش ہوتا ہے، عورت باہر ہونی چاہیے. نفس کی جب تک تربیت نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، پرسنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ایک انٹرنل، ایک ایکسٹرنل. اس کو سمجھے. اس میڈیا کو روکے. میں بتا رہا ہوں آپ کسی طریقے سے بھی روکیں. بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صلوات بھیجتے محمد والے. اس کو روکیں، اس کو روکیں. آپ کا کوئی رشتہ دار ڈرامہ لکھتا ہوگا، بناتا ہوگا، ڈائریکٹر ہوگا، اس کو بولے کیا بنا رہے ہو؟ تو شرم نہیں آتی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ترکی کے ڈراموں کی کاپی کر رہے ہو. ایک پرتگال پتہ نہیں کیا دیکھ لیا جو کہ پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں بھی تھا.
اصلی ترکی دیکھنا ہے تو استنبول اتر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کتنا اسلامی ہے. میڈیا کو سمجھے، پڑھائی کرے میڈیا کے لیے، پروپیگنڈے کو سمجھے. پروپیگنڈا کیسے کہتے ہیں، پروپیگنڈے کی لائف کتنی ہوتی ہے، پروپیگنڈا چلایا کیسے جاتا ہے. لوگ اس پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہم لوگ صرف فارورڈ کرتے ہیں بس. اوہ، خود ہم نے اپنے مذہب کو نقصان پہنچایا. فلاں ذاکر نے یہ کہہ دیا. ابے بھائی کہہ دیا تو کہہ دیا، اس کو کوئی سمجھا دے گا جا کے. آپ کیوں فارورڈ کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ جی یہ ہو گیا. ایک گاؤں میں کوئی واقعہ ہوا، آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا. برائی پھیلانے سے ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. برائی روکنے سے ختم ہوتی ہے. اسلام کے احکامات، علماء اکرام بیٹھے ہوئے، کیوں فقہ احکامات گناہ کے معاملے میں سخت ہیں؟ کیوں؟ خاتون آئی مولا کی خدمت میں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب خدمت میں آئی اور کہا مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں جاؤ چھوڑو، جاؤ توبہ کر لو، توبہ. پھر آئی مجھ سے گناہ ہو گیا، فلانا گناہ ہو گیا. امام نے کہا جاؤ توبہ کر لو. 3 دفعہ امام نے اسے واپس بھیجا، توبہ کر لو. پھر جب زیادہ آئی تو حجت تمام ہو چکی. پھر امام کو حکم، کیوں امام بھیج رہے ہیں واپس؟ کیوں بعض گناہوں کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے؟ اسلام برائی کو بچانا چاہتا ہے. معاشرہ، ٹی وی، ڈرامے، گناہوں کو، برائیوں کو کچھ بولو ان کو، کہتے ہیں جی معاشرے میں ہو ہی رہا ہے. معاشرے میں ہو ہی رہا ہے تو دکھانے سے تھوڑی برائی ختم ہوگی. کام کرو. جانے محترم، میں زیادہ بولوں گا میرے کو پابندی لگ جائے گی، اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں. ہاں یہ نہ ہو ممنوع التصویر ہو جاؤں، میں بولا اس کی تصویر ہی نہیں چلاؤ بھائی. نہیں، اذان سمجھنے کی کوشش کریں. سسٹم اتنا سسٹمیٹک ہے. بس میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، یہ جو جتنے بھی ڈرامے فلمیں دنیا میں لکھے جاتے ہیں میکسیمم، یہ بڑا پلان کام ہوتا ہے، بہت پلان. ابھی آپ دیکھیں، ابھی تو وہ سعودی عرب بھی پہنچ گیا. سعودی عرب بھی بڑا سینما انما کھل گیا ہے. یہ جتنا لوگوں کو بڑا ناز تھا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے مذہب معتدل رکھو، بیلنس رکھو. یہ ایسی مذہب کی شکل دکھائی، اب دیکھیں وہاں پہ بلا لیا ان کو سب کو. یہ سسٹم ہوتا ہے. معاشرے کا کلچر تباہ کرنا ہو تو فرہنگ سازی کی جاتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹر، رائٹر خریدے جاتے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر تو نادان ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو کسی نے چائے پہ بلا لیا، کسی نے کافی پہ بلا لیا. آئیں آپ کو فلانے ملک کا ایک سیریمنی ہو رہی ہے، آپ کو انویٹیشن ہے. وہاں اس کو انویٹیشن پہ بلاتے ہیں. اس کے بعد اس کو بولتے ہیں ایسی ایسی فلمیں بننی چاہیے، یہ موضوع بہت مہم ہے، ہم آپ کو فنڈ کریں گے. یہ کہتا ہے لو، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ فنڈ بھی آ رہا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ فلم بناتا ہے. معاشرے کے اندر برائی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. جوان کہتا ہے میں کپڑے بھی ویسے ہی پہنوں. خواتین کہتی ہیں میرے پاس وہی برانڈ ہونے چاہیے. برانڈ کیسے بناتے ہیں لوگ؟ آج آپ برانڈڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، چاہے کاپی کیوں نہ ہو. چائنا کا مہربانی ہے، فرسٹ کاپیاں بھی دے دیتی ہے آخر میں. البتہ یہ کاپیاں بھی کمپنی خود بناتی ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی میں جو بڑی کمپنیاں ہیں نا، اس کی پروڈکٹ کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہر کوئی خرید نہیں سکتا. وہ خود کاپی بنا کر لوور مارکیٹ کو کیپچر کرتی ہے. سب پلان ہے. ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے چائنا سے آ گیا. اصل بھی چائنا بنا رہا ہے، کاپی بھی چائنا بنا رہا ہے. اب یہ جو سسٹم ہے نا پورا تباہ کرنے کا، یہ میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے. کمرشل ایسے بناؤ، فلمیں ایسے بناؤ، دشمن کو سمجھے جا رہے ہوتے. ابھی ہو سکتا ہے کوئی بولے یار مولانا مجلس ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ جب تک وقت کے یزید کے نظام کو سمجھیں گے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حسین کے بیٹے کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا ہے. میڈیا ہے. 95% میڈیا دنیا کا چند کمپنیوں کے ہاتھوں میں.
6 कंपनियां हैं, बस 95% मीडिया उनके हाथों में। जितने राइटअप लिखे जाते हैं ये सब एक ही किताब से लिया जाता है, बस एक किताब। उस किताब में 20 प्लॉट होता है ना, ये वाला प्लॉट नहीं जो आप खरीदते हैं, प्लॉट जिस पे स्टोरी लिखी जाती है। एक प्लॉट होता है जिस पे एक स्टोरी लिखी जाती है। उस प्लॉट में कुछ किरदार होते हैं, बाकी आपकी मर्जी कुछ भी कर लें। 36 ड्रामेटिकल सिचुएशन है जिस पर दुनिया की सारी फिल्में लिखी जाती हैं, सारे ड्रामे लिखे जाते हैं। उस 36 में से 20 गुनाह कबीरा है। 20 गुनाह कबीरा है। आप उठा के देख ले, जवानों को पता होगा, बड़ों को तो नहीं पता। नेटफ्लिक्स उठाएं, जितने नए सीजन हैं सिर्फ किरदार बदलते हैं, जगह बदलती है, स्टोरी एक ही है, एक ही स्टोरी है। नवा बोले मौलाना आपको इतना कैसे पता है भाई, सो थोड़ी रहे, इमाम के सिपाही बनने की ख्वाहिश रखते हैं। दुश्मन कहां से क्या कर रहा है सब पता है। हालात बराबर वाले मुल्क में क्या हो रहा है पता है? नहीं पता, हमें क्या पता, होने दो। बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है, दुनिया परेशान है। दुश्मन अपने मोहरे खेल रहा है, हम अपने मोहरे खेल रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा जीतेगा कौन। उसे क्या पता वो हमारे दाम में फंसेगा या हम उसके दाम में फंसेंगे। तो वक्त बहुत तेज आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बाहर आ जाए। इमाम अपने आने के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत तेजी से तैयारी हो रही है, बहुत तेजी से। हमें देखना है कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे।